اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یقین کریں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام مالی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سفر کا مہینہ جسے بہت سے لوگ نحوست کا مہینہ سمجھ کے لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، میری تمام دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج 11 سفر ہفتے کے دن یہ سورت صرف 3 بار لازمی پڑھ لینا۔ ربیع الاول سے پہلے جو مانگو گے مل جائے گا۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا، صرف 3 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ ابھی تک 25 لوگ آزما چکے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا مستند ہے کہ رب کریم بیٹھے بیٹھے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ رب کریم بیٹھے بیٹھے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ صرف سفر کے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی طرح سفر کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا، اور بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں بھی اس مہینے کو، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج یہ سورت 3 بار پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش پہلے کبھی 11 سفر کے دن یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہوتی تو آج کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا، آج درد گرد کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑتی، لوگوں کے سامنے محتاجی برداشت کرنا نہ پڑتی۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن آج موقع ہے۔ آج آپ کے پاس قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ آج اپنے حالات کو بدلنے کا موقع ہے، صرف 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے۔ اگر آپ کے گھر سے تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے، اگر آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی جوان بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائے، بیٹیوں کے طلاق کی نوبت ختم ہو جائے، گھر کے حالات اچانک بدل جائیں، ٹھپ کاروبار، بند کاروبار جس کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ کاروبار چل پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ جو کہ آقا کریم کا مہینہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی آمد سے پہلے پہلے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ 11 سفر ہفتے کے دن یہ سورہ مبارکہ 3 بار لازمی پڑھے۔ آپ وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر پڑھ سکتے ہیں، آپ دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کاروبار پر پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی ہیں تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ لیکن اس صورت کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ 11 سفر ہفتے کا دن ہے، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کریم کو لوٹنے کا وقت ہے۔ لوگ فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، راتوں کو بھی جاگتے ہیں، لیکن کبھی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو ایسے تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ 11 سفر ہفتے کے دن یہ سورہ مبارکہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ یہ سورہ مبارکہ عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی سے بڑی بیماری، لا علاج بیماری کو شفا میں بدل دیتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کبھی کسی پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ سورہ مبارکہ آپ کو تقدیر سے، آپ کو غربت سے، تنگدستی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ ربیع الاول سے پہلے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا کاروبار شروع کر لیا، ایسا کیا کام شروع کر لیا ہے کہ آپ کے وارے نیارے ہو گئے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا ڈھیر لگ گیا ہے، آپ کی تنگدستی، آپ کی غربت کہیں کونے میں چھپ گئی ہے۔ اللہ والو، کوئی خاص وقت ہوتا ہے، کوئی خاص قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کوئی خاص وظیفہ ہوتا ہے جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور اس موقع کو ہر کوئی نہیں پا سکتا۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی آج 11 سفر ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرے، کیونکہ یہ موقع اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر آپ جو بھی کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ماہ سفر دیکھتے ہی دیکھتے آج سفر کی 11 تاریخ ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی دنیا کی رنگینی میں، دنیا کی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا واحد حل ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی چند منٹ نکال کر 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، چند منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتا ہے، اور اللہ سے اپنی ہر بات کو پورا کروا لیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش بھی ہے، آپ سے نصیحت بھی ہے کہ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 11 سفر ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھ کر رب کریم سے جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ کر دیکھ لیں۔ آپ پاکستان میں ہیں، آپ سعودی عربیہ میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں ہیں، آپ نیپال میں ہیں، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ مسلمان ہیں،
آپ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک جاننے والے ہیں، محمد مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے والے ہیں، تو سفر کی 11 تاریخ ہفتے کے دن یقین کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ ربیع الاول کا چاند بعد میں نکلے گا، آپ کے گھر کے حالات پہلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، مجبوریاں، جو لوگ مقروض ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے، لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، شرمندگی کے مارے راستہ بدل لیتے ہیں، ایسے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کا قرض منٹوں میں اتر سکتا ہے۔ صرف 11 سفر ہفتے کے دن یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے، پڑھنے والے کو اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے، پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کی برسات کر دیتا ہے، رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ صرف یقین سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک وظیفہ وہ جسے آپ ٹوٹا پوٹا لاپرواہی میں پڑھتے ہیں، وظیفہ وہی ہے، اور ایک دوسرا بندہ جو خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، یقین کامل کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ فوراً اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آج اگر آپ کو 10,000 کی ضرورت پڑ جائے، کسی بہن بھائی سے لینے چلے جاؤ، تو جب تک اس کے سامنے دکھڑے نہ سناؤ، جب تک اس کی آنکھوں میں اپنے لیے درد نہ دیکھو، آپ کو 10,000 تک نہیں دیتا، منت سماجت کے بعد۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جو غفور ہے، رحیم ہے، دینے پر قادر ہے، جس کا کام ہی صرف دینا ہے۔ اور اللہ کے سامنے آج تک کبھی آنکھوں میں آنسو لیے مانگا ہے؟ ہم تو پہلے کسی جعلی پیر، فقیر، دوست، یار، احباب کے پاس جاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی پھر اللہ کے سامنے جاتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ خدا را اپنے قبلے کو درست کریں، اپنے رہنے سہنے کو درست کریں۔ جب بھی مشکل وقت آئے تو یاد رکھیں کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے ہیں، تو مسبب الاسباب بھی وہی ذات ہے۔ غیب کا علم بھی رب کی ذات کے پاس ہے۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 11 سفر ہفتے کے دن یہ سورہ مبارکہ 3 بار لازمی پڑھیں۔ یہ سورت آپ کو، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ یہ وظیفہ 11 سفر ہفتے کے دن فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اپنی منمانی کریں گے، وظیفے کو کاٹ کاٹ کر یا ویڈیو بگا بگا کر دیکھیں گے، کوئی بات مس ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، چند منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھ کر اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا، ہر بیماری سے شفا دے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی بھی بہن بھائی اس چینل پر نیا آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 11 سفر ہفتے کے دن آپ یہ وظیفہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیا جائے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی خواہش ہے۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو چاہیے مانگ لیں۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض کے نجات کے لیے، کوئی بھی حاجت ہو، صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اور 11 سفر ہفتے کے دن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگیے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے ہر دعا، ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ اپنے الفاظ میں نیت کر لیں کہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔
آپ نے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، مقروض ہیں قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کے پریشان ہیں لوگ۔ آپ ہر مقصد میں سلامتی کے لیے 11 سفر ہفتے کے دن صرف یہ 2 اسم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے کبھی پہلے 11 سفر ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ 2 اسم مبارکہ آپ کے راستے میں کھڑی جتنی بھی پہاڑ، جتنی رکاوٹیں ہیں ختم فرما دیں گے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یا سلام یا اللہ 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 کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر کی 11 تاریخ کو یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے ربیع الاول سے پہلے ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اب جو کوئی بندہ آقا کے مہینے کے آنے سے پہلے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ارب پتی ہونا چاہتا ہے وہ یہ سورہ مبارکہ لازمی پڑھے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہوں اور قبر کے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، اور وہیں دوسری طرف جو اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ جنتی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور سورہ اخلاص جس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے یقین کیجیے عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ کون اللہ کو اللہ کی وحدانیت سے یاد کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ پھر حکم الہی آ جاتا ہے، فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھرانے میں آ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، جس طرف قدم بڑھاتے ہو کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ خود بھی جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ربیع الاول سے پہلے آپ کو اربپتی بنا دے گی۔ نہیں یقین آتا 11 سفر ہفتے کا دن موجود ہے، ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر پورے سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ سورہ اخلاص کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے ربی کریم کا ایک اسم مبارک یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں تو دن رات محنت کرتا ہوں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رکاوٹیں اچانک آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آج یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا،
آپ کو کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا، آپ کو کبھی کسی کے ٹھوکریں کھانا نہیں پڑیں گی، صرف یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب بنانے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ 11 صفر ہفتے کے دن یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے، اللہ کے اسباب سے پکارتا ہے، تو وہ ذات تو ہے ہی مسبب الاسباب۔ وہ ذات پھر ایسے ایسے راستوں سے وسیلے بناتی ہے کہ آپ کا دشمن جب اللہ کریم دینے پر آتا ہے تو آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے منہ لگانا پسند نہیں کرتا، یہ کیسے میری مدد کو آ گیا۔ جب اللہ اسباب بناتا ہے پھر بندہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اسباب بناتا ہے پھر تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے پھر تمام کی تمام مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 11 صفر ہفتے کے دن یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھیں گے، اللہ بیٹھے بیٹھے ایسے اسباب سے نوازے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگا جائے اور اللہ سے ہی اپنے رزق اور دولت کو پایا جائے، وہ یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب، 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 یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ 11 صفر ہفتے کے دن کا چھوٹا سا عمل ہے جو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔